دنیا جب سے بنی ہے انسان کیا بلکہ ہر جاندار اس میں یہ احساسات پائے جاتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ غلط ہو تو وہ اس کو محسوس کرے اور ایکسپریس کرے، اپنی ریزنٹمنٹ شو کرے، خواہ وہ جانور ہوں یا انسان ہو۔ اور دو طبقہ فکر موجود ہیں آج کی دنیا میں۔ ایک یہ کہ یہ ایک فکری عمل ہے کہ کسی بھی ناگوار عمل کے مقابلے میں ریزنٹمنٹ کا اظہار کرنا، اور ایک طبقہ فکر جو ہے وہ اس پر مضر ہے کہ یہ فطری نہیں ہے بلکہ یہ بیرونی عوامل اور اثرات کے زیر اثر ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو ایک عمل ہے اور لوگ مانتے ہیں، خواہ وہ فطری مانیں یا اس کو غیر فطری مانیں، بیرونی اثرات یا اندرونی اثرات کے زیر اثر ہو، بہرحال لوگوں کو، لوگوں کے رویوں کو اور معاملات کو غصہ بہرحال متاثر کرتا ہے۔ دونوں صورتوں کا مطالعہ اگر ہم کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ غصہ ہر حال ایک ایسی کیفیت ہے، آپ جیسی بھی صورتحال میں ہوں اس کی ایک خاص کیفیت ہے جو ہر انسان سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک واضح اور نمایاں جذباتی کیفیت کے پہنچنے پر ہی غصہ ظاہر ہوتا ہے۔ عام حالات میں ایسا کوئی بھی کوئی جاندار یا انسان نہیں کرتا۔ کوئی بھی صورتحال اگر ناگوار بن جائے تو یکدم رویہ بدل جاتا ہے۔ اس کے پیچھے خوف بھی ہو سکتا ہے، نقصان کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان رد عمل کا اظہار کرتا ہے، کچھ حرکات کر سکتا ہے، الفاظ ادا کر سکتا ہے، ریزنٹمنٹ شو کر سکتا ہے، آئسولیشن میں جا سکتا ہے۔ ڈیزیز کی صورت میں وہ پرماننٹلی ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے، مسلز متاثر ہو سکتے ہیں، بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، ہارٹ کا پیشنٹ بن سکتا ہے، سائیکولوجیکل جو انٹریکیسیز ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ یہ اس کا آؤٹ کم بہرحال ہے، یہ فطری ہو یا غیر فطری، اس کا آؤٹ کم بہرحال ایسا ہی ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ناگوار عمل ہی ہو تو یہ ایسا ہوگا۔ بعض اوقات آپ بڑے خوشگوار عمل جو ہے وہ بھی آپ کو یہاں تک لے آتے ہیں کہ آپ بڑے خوش ہیں، لیکن اچانک کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے اور آپ ایسے آدمی کو ریسپانس کرتے ہیں جو آدمی جس کے لیے آپ کبھی بھی تیار نہیں ہوتے کہ میں اس طرح کا ریسپانس کروں۔ مثلاً ہم میں سے اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی اپنی گاڑی ہے اور آپ کا اپنا بیٹا آ کے اس کو خراش آپ کے سامنے لگا دیتا ہے تو آپ اس کو اتنا جلدی افورڈ نہیں کر سکتے، آپ فوراً اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ریزنٹمنٹ شو کریں گے، آپ اس کو سنپ کریں گے، الفاظ سے کریں، ہاتھ سے پکڑ کر ہٹائیں، اس کو دھکا دیں، غصے سے اس کو دیکھیں، بہرحال آپ کی کوئی نہ کوئی ایکسپریشن جو ہے یہ ضرور آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور وہ اس کو جائز ہے اور وہ یہ کر جائے۔ بلا شبہ آپ کا کوئی فنکشن ہے، خوشی کا جوبن پر ہے، لیکن آپ کے فوراً ریزنٹمنٹ جو ہے وہ چینج ہو جائیں گی، اور وہ ریزنٹمنٹ آپ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں صورتحال جو ہے اس کو وہ متاثر کر دیتی ہے۔ ہم نے اس کے اوپر اس سے پہلے یہ پڑھا ہے کہ رب کریم نے قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس عمل کو جس کو ہم غصے کا نام دیتے ہیں کس طرح سے اس کو ڈیل کیا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ ہم اس سے پہلے جان چکے ہیں۔ بہرحال یہ حقائق ہے اور یہ روزانہ کے معمول میں ہمارے سامنے آتے ہیں، کسی نہ کسی طور پر ہم سڑک میں ہوں، بازار میں ہوں، جیسے بھی ہوں ہمارے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں، اور ہم اپنے اس اظہار کو جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کبھی کبھی کنٹرول کر لیتے ہیں، کبھی کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا ریزنز ہیں۔ میرے ایک استاد محترم تھے، وہ انہوں نے ایک بار کلاس میں ایک واقعہ سنایا تھا اپنے والد صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات اگر کوئی شخص کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے اور کوئی شخص بار بار اس کو اس کے سامنے اگر دہراتا ہے تو وہ اس کے اوپر ریزنٹمنٹ شو کرے گا اور اس کی اگریشن جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ بینگن کو ناپسند کرتے تھے اور وہ کبھی اپنے گھر میں بینگن کو پکانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن گھر آئے
والدہ نے اتفاق سے بینگن لے لیے، انہیں پسند تھے کہیں، وہ بینگن سامنے رکھے ہوئے تھے، وہ گھر میں داخل ہوئے، انہیں آتے ہی جب بینگن کو دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، اس کے بعد بینگن کی ٹوکری کے پاس گئے، ایک بینگن اٹھایا اور والدہ سے کہا کہ یہ کس لیے؟ تو انہوں نے کہا آپ نہ کھائیں، میں نے ویسے لیے ہیں کہ اس کو جو ہے یہ آج پکائیں۔ تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ادھر ہی میں تھا، میں چھوٹا تھا، تو میرے والد صاحب نے وہ بینگن نیچے زمین پر رکھا، اپنے پاؤں سے اس کو مسل دیا، پھر ایک ایک کر کے سارے بینگن فرش کے اوپر رکھے اور اپنے پاؤں سے مسل کر آگے چلے گئے بغیر کوئی بات کیے۔ تو یہ انسان کو بعض اوقات ایسی چیزیں جو ناپسند ہوں اگر ان کو ریپیٹ کرے کوئی شخص تو یہ بھی ایسے ہوتا ہے۔ یہ ان کا اپنے گھر کا ایک ایسا ناپسندیدگی کا، یعنی اس کو اکثر ناپسندیدگی کا غصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے واقعات جو ایکسٹریمٹیز کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، عام حالات میں ایسا شاید نہ ہو، ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن ایکسٹریمٹی کے اوپر جب کچھ چیز پہنچ جاتی ہے تو اس کو پھر ظاہر ہے کسی نہ کسی یا سچویشن کو زائل یا سچویشن جو ہے مزید ایگریویٹ ہوتی ہے۔ تو ایکسٹریمٹی کا تعین کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ہر پڑھے لکھے ان پڑھ کو، ویسے بھی فیملی کے اندر، کہ ایکسٹریمٹیز ہوتی کیا ہیں۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، میٹیریلز کی ایک لمٹ ہے، ہر چیز کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہاں تک وہ افورڈ کرتی ہے، اس کے بعد بریک ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے جیسے انجینئرنگ میں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جو اسٹیل ہے تو اس کے لیے بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ ایگزیکٹلی اگر وہ صحیح ہے تو اس کے سینٹر سے ایکولی بیلنسڈ جو ہے وہ بریک ہوگا، اگر نہیں ہے تو وہ مختلف ریشیو اس کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، کہیں بیلنس وہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایکسٹریمٹیز جو ہوتی ہیں وہ دراصل اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اس چیز کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جو اس کی خوبیاں ہونی چاہیے تھی، پیرامیٹرز، وہ انسان ہو یا جانور ہو، جو پیرامیٹر اس کے اندر ہیں، ان پیرامیٹر کی تربیت کس قدر ہے، وہ پیرامیٹر کتنے رچ ہیں۔ اگر وہ پیرامیٹر بہت رچ ہیں تو پھر وہ اس کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا، اگر وہ رچ نہیں ہے تو اس کا بیہیویئر بالکل ڈفرینٹ ہوگا۔ البتہ سائنسی نقطہ نظر سے غصے کا تعلق جو ہے وہ دماغ جو ہے اس سے ہے، اور اس کے اوپر بڑی ریسرچ بھی ہو چکی ہے کہ دماغ کا وہ حصہ جس کو فرنٹو لیمبک کا نام دیا گیا ہے، ایک بالکل ایسے فریم کی صورت میں ہے، اور اس کے اندر ایک گرے میٹر موجود ہوتا ہے، اور وہ گرے میٹر جو ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس گرے میٹر کا جو والیوم ہے، اس کا جو حجم ہے، وہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کی طبیعت کتنی غصیلی ہو ہے، اس کا لیول اور معیار کیا ہے، کتنا غصہ، کتنی جلدی، کتنی دیر سے ہوگا ہی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جن کا جو ہے غصہ بھرتا ہی نہیں ہے، تو ہم اکثر اپنی زندگی میں یہ کہتے ہیں کہ کیسا ٹھنڈا آدمی ہے، اس کو دیکھو اس کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا تو بالکل اس نے ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ جو گرے میٹر ہے یہ اس کے حجم جو ہے وہ تعین کرتا ہے، اور یہ جو ہے یہ اسٹڈی جو مکمل ہوئی ہے اور میتھمیٹکس کا ایک جو اصول ہے اس کے اوپر لاگو کیا گیا ہے کہ غصہ اور وہ جو فرنٹو لیمبک جو پورشن ہے دماغ کا جس کے اندر گرے میٹر ہے، وہ گرے میٹر جو ہے اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ انورس ریلیشن ہے، جسے ہم کہتے ہیں انورسلی پروپورشنل، کہ جی اگر وہ گرے میٹر کم ہے تو وہ شخص زیادہ غصہ بہت جلدی غصے میں آ جائے گا، اگر وہ جو گرے میٹر ہے اس کا والیوم زیادہ ہے تو وہ شخص اس کے اندر جلدی غصہ نہیں آتا، کم غصہ آئے گا، وہ ذہین بھی ہو سکتا ہے، اس میں فہم و ادراک بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جن کے اندر یہ وہ والیوم کم ہوتا ہے ان کے لیے بہرحال یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کو میتھمیٹیکلی یہ کہا گیا ہے کہ انسانی دماغ کے اندر جو گرے میٹر ہے اس کا والیوم اگر کم ہے تو غصہ زیادہ ہے، اگر والیوم زیادہ ہے تو غصہ کم ہے۔ یہ تو سائنس نے ایک اصول بہرحال اسٹڈی کے اوپر یہ شکاگو یونیورسٹی میں بھی کیا گیا ہے، اور ڈاکٹر کاکورو جو ہے اس کی یہ اسٹڈی ہے۔ اس تحقیق سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ غصہ فطری ہے، چونکہ دماغ کے اندر وہ پورشن موجود ہے، ان بلٹ ہے، وہ پورشن ہے، اگر وہ ان بلٹ پورشن جو ہے وہ اگر زیادہ ہے تو اس کا امپیکٹ اور ہوگا اس کے بیہیویئر کے اوپر، اور اگر کم ہے تو اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہے۔ البتہ اس کی تربیت کی جا سکتی ہے، یہ بات ہے، چونکہ دماغ جو ہے اس کے جو نیورونز جو ہیں
سیل جو ہیں وہ تربیت کے ساتھ ان کا تعلق ہے. جس قدر ہم ان کو ٹرین کریں گے، بالکل ایسے جیسے ہم سسٹمز کو ٹرین کرتے ہیں، نیورو جو ٹریننگ ہے اس کے ذریعے ہم تیار کرتے ہیں، بنا لیتے ہیں. تو اگر تربیت کی جائے تو پھر اگر کوئی آدمی غصہ جلدی آ جاتا ہے تو اس تربیت کے ساتھ بلا شبہ اس کا وہ والیوم وہ کم ہے، لیکن وہ تربیت وہ میٹر کرتی ہے اور اس کو وہ رچ کر دیتی ہے ان پیرامیٹر سے جن کے ذریعے آدمی کے اس رویے کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو تربیت کا حصہ ہے یہ زیادہ تر جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے طلع کیا جا سکتا ہے. قرآن پاک میں جا بجا اللہ رب العزت کے جو احکامات اپنے انبیاء کو ہیں ان سے لیا جا سکتا ہے کہ وہ تربیت کیسے کی گئی ہے اور لوگوں کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے، اولاد کی کیسے کی جا سکتی ہے، ہم اپنی ذات کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تحقیق سے یہ جہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ فطری ہے، اس سے یہ بھی یہ نکلتا ہے کہ چونکہ یہ خلیاتی اجسام ہیں اور اصلی خلیوں پر مشتمل ہے یہ سارا دماغ کا جو یہ حصہ ہے، اور اگر اصلی خلیے ہیں یا خلیاتی اجسام ہیں تو پھر ظاہر ہے ہمارے پٹھے، ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہمارے جذبات، ہماری بات چیت اور ہمارا سیلف کنٹرول تک جو ہے اس کی رسائی میں آ جاتا ہے. اس والیوم کے گرے میٹر جو ہے اس کے کنٹرول میں ہی آ جاتا ہے. تو اگر یہ اس کے کنٹرول میں آتا ہے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اس کا جو حجم ہے اگر وہ زیادہ ہے تو انسان جو ہے پھر یہی وجہ ہے کہ وہ اگر حجم زیادہ ہے ٹرین کر لی جائے تو پھر اس کا جو عقل، فہم و ادراک اور اس کی جو ذہانت اور یاداشت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یاداشت کا یہی وجہ ہے کہ روزانہ اکثر پروفیسر صاحبان اور جو ماہرین ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ آپ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں، چونکہ آپ کا دماغ روزانہ کوئی نہ کوئی آپ کی میموری کو ڈراپ کر رہا ہوتا ہے. تو جو آپ کی میموری ڈراپ ہو رہی ہے وہ سیل ڈیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ایمپٹی ہو جاتے ہیں. تو جب آپ روزانہ پڑھتے ہیں تو کوئی نئی چیز ایڈ ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے آپ کا وہ ریفریشمنٹ کا عمل جاری رہتا ہے جس سے ہمارے دماغ کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے. تو اسی وجہ سے ہماری یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جو کنٹرول ہے یہ اس طرف آ جاتا ہے. ایک اور جو بڑی اگزامپل جو ہے وہ میتھیو ریکارڈ ہے جو نیپال کا ایک مالیکولر بایولوجسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، ماہر ہے. اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے اپنی لانگ لیو فریڈم جو ہے، اور اس میں بھی اس نے خوف، تصبات اور جو بعض ایسی عادتیں ہیں ان کے بارے میں جو اس نے وہ زیادہ اسٹڈی کی ہے. اور اس کی ساری اسٹڈی کو دیکھنے کے بعد اگر اس کتاب کو اگر پڑھے لانگ لیو فریڈم کو تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کہ جتنا بھی وہ عمل تھا یہ شخص نے اسٹڈی کر لیا ہے. اور اسٹڈی کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بنیادی خوبیاں جو ہیں انسان کے لیے اپنے رویوں کو بہتر رکھنے کے لیے، اپنے حالات کو بہتر رکھنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر نہج پر استوار رکھنے کے لیے بنیادی جو خوبیاں ہیں جو انسانی زندگی اور معاشرے کے اندر ایک اچھا میسج دیتی ہیں اور خوشی کا باعث بنتی ہیں، اور جو ایسا ریزنٹمنٹ والا بیہیویئر ہے، غصیلی طبیعتیں جو ہیں ان کو جو آہستہ آہستہ ایریڈیکیٹ کرتی ہیں، وہ خوبیاں جو اس نے جو گنوائی ہیں وہ کہتا ہے اس میں ایثار شامل ہے، ہمدردی شامل ہے، انسان کے انٹرنل تھاٹس جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کے کردار کی پختگی جو ہے وہ شامل ہے، اس کے جذبات کا تو جو توازن ہے وہ اس کا وہ شامل ہے، اور ایک امن کی خواہش اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمانگی کے ساتھ رہنے کا غلبہ جو ہے یہ اس میں شامل ہے. اگر ان پیرامیٹر کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر تربیت کی جائے کسی شخص کی تو وہ شخص جو ہے اگر کتنا ہی اس کے گرے میٹر اگر اس کا کم بھی ہو تو اس کے اندر وہ کیپیسٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کو سن کر بہترین طریقے سے ریسپونڈ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، سچویشن کو ہینڈل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ساری خوبیاں گنوانے کے بعد اس کا کہنا یہ ہے کہ سخاوت و ہمدردی کا جو جذبہ ہے یہ سب سے اہم میں نے پایا. اور سخاوت اور ہمدردی کا جذبہ ایسا ہے کہ یہ خود غرضی اور نفس پرستی جو ہے اس کا کلا کما کرتا ہے. یہ ایسا یہ دیکھیں کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، سوسائٹی کے لیے بھی یہی سود مند ہے. اور وہ لوگ جو نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن بہرحال جب اللہ رب العزت کی انسانی ساخت اور اس انسان کے اوپر جب ریسرچ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی وہی عوامل جو معاشرے کے اندر موجود ہیں، وہ پیرامیٹر جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر کے ہمیں زندگی کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے تعاون کی طرف ہمیں بڑھاتے ہیں،
تو وہ سارے اس کی نظر میں یہ آ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ خود غرضی اور نفس پرستی جو ہے، اس کو اگر کسی نے قابو کرنا ہے تو اس کو سخی ہونا اور اس کا ہمدرد ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت کے جتنے انبیاء، صالحین اور جتنے ہمارے صحابہ ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ سخاوت اور ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ کود کود کر بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کے جو مائنڈ ہے ان کو تبدیل کر دیا، گھروں کے حالات بدل دیے، لوگوں کو سوسائٹی کے لیے کتنا سود مند اور فائدہ مند بنا دیا۔ نرم مزاجی کا جو ایلیمنٹ ہے، نرم مزاجی کا یہ ایلیمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، ٹریننگ ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت کے ہاں بھی اس کا بڑا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو اس وقت یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ، فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے۔ دیکھیں کدھر اللہ رب العزت کی ذات، کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک اللہ، ایک نبی، اور کیا کہہ رہی ہیں کہ اس جبار کے پاس، اس وسیلے شخص کے پاس جو کسی کو معاف نہیں کرتا، غلام بنا لیتا ہے، سنتا ہی نہیں کسی کی، اس کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرنا۔ یہ نرم مزاجی جو ہے یہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، اور معاشرے کے لیے اور کسی شخص کی اپنی ضمانت جو ہے، اس کی نرم مزاجی ہر شخص کی شخصی ضمانت ہے، سوسائٹی اور گھر کے اندر ریسپیکٹ کی اور اس کے زندہ رہنے کی اور اس کے نمو اور آگے بڑھنے اور لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا رکھنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ اگر ہم نے آپ کو نرم دل نہ بنایا ہوتا تو یہ آپ کے آس پاس جو آگے پیچھے جو صحابہ ہیں یہ بھاگ گئے ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ خوبی دے رکھی ہے انسان کو، اور یہی ٹریننگ ہے۔ اسی ٹریننگ کے ساتھ جو ہے یہ انسان آگے بڑھ کے پھر اپنی شخصیت کو متوازن بناتا ہے۔ اور نرم مزاجی کا یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ جب ہمدردی مل جاتی ہے تو دل کے اندر کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ نرم مزاجی اور ہمدردی دل کو کشادہ کرتی ہیں، اور سخاوت اور جو ہمدردی ہے اگر یہ دونوں اکٹھے ہوں تو یہ آدمی کے ہاتھ کو کھلا کرتے ہیں اور دماغ میں وسعت پیدا کرتے ہیں۔ لوگوں کی سن کر حالات سخت بھی ہوں تو ان کو افورڈ کر لیتے ہیں، لیکن اگر قتل و غارت، ناانصافی، امتیازی سلوک، زیادتی، معاشرتی ناہمواری اور انتہائی غربت اور استحصال کی سچویشن کو، ظاہر ہے اگر کوئی آپ اپنے اندر اگر کوئی یہ سارا کچھ دیکھ کر اس کے اگر کسی کے اندر ہمدردی پیدا نہیں ہوتی تو پھر وہ شخص بنیادی تربیت سے محروم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سارے عوامل ہیں یہ صرف وہی شخص افورڈ کر سکتا ہے، وہی ان کو سن سکتا ہے جو جس کے اندر ان اس تربیت سے محروم ہے کہ نہ نرم مزاجی آئی، نہ ہمدردی آئی، نہ دل کی کشادگی آئی، چونکہ دل کی کشادگی، ہمدردی اور نرم مزاجی صبر اور شکر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے لوگ نرم مزاج ہیں، جتنے لوگ ہمدرد اور سخی ہیں، وہ صبر اور شکر کے زیادہ قائل ہیں، اور جو صبر اور شکر کا زیادہ قائل ہے اس کی بلند ہمتی کا کوئی جو ہے نا وہ ثانی نہیں ہوتا، اور یہ بلند ہمتی اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے، اور یہی ایک بڑی تربیت اور ٹریننگ ہے جو آدمی کو اچھا بناتی ہے دوسروں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسحاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہے یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ انتہا بھی تھا، یہ گمان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ابھی ہم جو سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں اور غزوہ احد کی بات ہم کرتے ہیں اور اس کی شکست کی بھی بات ہم کرتے ہیں کہ جب یہ واقعہ آیا تو ظاہر ہے اس سے زیادہ تو روسے جو طائف کے جو روسا تھے انہوں نے تحقیر امیز برتاؤ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جس جو یعنی آپ سوچیں کہ کس قدر انہوں نے وہ کل وہ راج صاحب جو بات کہہ رہے تھے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے اور کہا تھا، یہ بالکل درست ہے راج صاحب کہ یہ جو سیرت میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو سلوک تھا غزوہ احد تو اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ جو سلوک کیا اس میں جو ان کی زبان تھی، اس میں جو انہوں نے رویہ اختیار کیا اور وہ گلی کے لونڈے جو ہے وہ پیچھے لگائے انہوں نے کہہ کر، تو یہ گمان نہیں بندہ کر سکتا، یہ صرف تربیت کا حصہ تھا، اور یہ عفو و حلم ہے، اور عفو و حلم جو ہے یہ اسی ہمدردی اور نرم مزاجی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یہ ویسے کسی شخص میں آ نہیں سکتا۔ لیکن وہی اگر ہمیں قرآن پاک کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ذہن میں آ جائے تو پھر آدمی یہ گمان کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ منجنیقوں کے ذریعے پتھر بھی برسائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دعا مانگی تھی، خدایا انہیں سمجھ عطا کر
ان کو آستانِ اسلام پر جھکا، اور اللہ رب العزت نے ایسے کیا، ورنہ تو ظاہر ہے جو ہمارے آدمی سوچتا ہے کہ اس کو اور 2 بندے بلاؤ اور اس کا کلا کما کرو، یہ برائی ہے، برائی رہنی نہیں چاہیے زمین پر۔ ہاں ہم لوگ تو آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں برائی نہیں زمین، ہم یہ کوشش نہیں کر پا رہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے، اور دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ جی ہم ہمارے اندر سے وہ خوبیاں اصل میں زائل ہو گئی ہیں، یا ان تک ہماری رسائی نہیں رہی، یا ہم ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے کہ جس کی وجہ سے ہم خود اچھے اور دوسروں کے ساتھ اچھے اور دوسروں کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ یہ دراصل وہ پیرامیٹر ہیں جن کے ذریعے یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلنے دی، مارنے کی دھمکی دی، راستوں میں کانٹے بچھائے، نجاستیں پھینکی، گلے میں پھندے ڈال کر کھینچا، شان میں گستاخیاں کیا کرنے کی، نعوذ باللہ جادوگر بھی کہا، پاگل کہا، شاعر کہا، مجنون کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان باتوں پر برہمی ظاہر نہیں کی۔ غریب سے غریب آدمی، غور کریں ذرا، غریب سے غریب آدمی جو ہے وہ جب بھی کسی مجمع میں جھٹلایا جاتا ہے تو وہ غصے سے کانپ اٹھتا ہے۔ ایک بار ایک صاحب جو ہے نا آن صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی الحجاز کے بازار میں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا۔ بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو نجات پاؤ گے۔ پیچھے سے ابو جہل آیا، اس نے دیکھا، وہ آپ پر خاک اڑانے لگا۔ آپ چلتے جاتے وہ آپ پر خاک اڑاتا جاتا۔ لوگوں کو اس شخص کی باتیں تم اس اپنے مذہب سے برگشتہ کر دیں گے۔ یہ ابو جہل نے کہا مت سنو ان کی باتیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم اپنے دیوتاؤں لات عزا کو چھوڑ دو۔ تو وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اس کی طرف مڑ کر بھی پیچھے نہیں دیکھا۔ یعنی یہ تربیت ہے کہ ایسی صورتحال میں مڑ کر بھی پیچھے نہیں دیکھا، نبی مڑ کر نہیں دیکھتے۔ کیا بات ہے، یہ استقامت ہے، یہ صبر تھا، یہ تھا وہ جذبہ، یہ تھا افو حلم کا وہ لیول جس کی وجہ سے یعنی تربیت کا یا ایک توازن اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے کسی شخصیت کے اندر۔ تو رب کریم ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑے رہیں، اور اس سیرت اور قرآن پاک سے ہم وہ جو ہے وہ سبق ضرور ہم لے لیں جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی جو ہے اس کو بہتر بنائیں، اور دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ تو رب کریم ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے رکھے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو اب سب